السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی۔ حضرات گرامی، الحمدللہ پچھلے 9 دنوں سے تذکرہ عشر مبشرہ کے عنوان سے ہم ان اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرتیں سن رہے ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارتیں سنائیں، اور پچھلے 8 محاضرات میں ہم نے خلفائے راشدین کے سلسلے میں ان کی خلافت، ان کے حالات زندگی، ان کے اخلاق، ان کی صفات، ان پہلوؤں سے جو ہے بہت ساری باتیں سنی ہیں۔ اور سچ کہیں تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھنا، پڑھانا، سننا اور سنانا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اس لیے کہ اخلاق اور کردار کے جس معیار پہ وہ فائز تھے، اخلاق و کردار کا وہ معیار نہ ان سے پہلے اس زمین پر دیکھا گیا، نہ ان کے بعد اس زمین پر دیکھا جائے گا۔ آج جس شخصیت کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ شخصیت صحابی رسول عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو طبقہ صحابہ میں ایک نمایاں اور اونچا مقام رکھتے ہیں، یہ عام الفیل کے ٹھیک 10 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال چھوٹے تھے، اور ان کا نام جو ان کے ماں باپ نے اور والدین نے رکھا تھا وہ نام تھا عبد عمر یا عبد الکعبہ، 2 ناموں سے جانے جاتے تھے۔ ایک نام تھا عبد عمر، عمر کے بندے، اور ایک نام تھا عبد الکعبہ، کعبہ کے بندے۔ یہ دونوں نام شرعی ناحیے سے غلط ہیں، اس لیے کہ کعبہ کا کوئی بندہ نہیں ہوا کرتا، کعبہ خود مخلوق ہے، عمر خود ایک انسان کا نام ہے۔ عمر کا بندہ، کعبہ کا بندہ کوئی مخلوق کا بندہ نہیں ہوا کرتا ہے، بندے تو ہم سب خالق کے ہیں، اللہ کے ہیں۔ اس لیے جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مشرف اسلام ہوئے تو پیارے نبی نے خود ان کا نام بدلا، اور پیارے نبی نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین نام ہے، پیارا نام ہے عبداللہ، عبد الرحمن۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی، صرف عبد الرحمن ابن عوف کے سلسلے میں نہیں، دوسرے صحابہ کے سلسلے میں بھی معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اگر نام غلط ہوتا آپ نام بدل دیتے، چاہے وہ انسان کسی بھی عمر کا کیوں نہ ہو۔ بہت سارے نام ایسے ہوتے ہیں جن ناموں میں شرک کی بو آتی ہے، لوگ نام رکھتے ہیں عبد النبی،
عبد الرسول، نبی کا بندہ، رسول کا بندہ. ہم نبی کے امتی ہیں، رسول کے پیروکار ہیں، بندے تو ہم سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں. تو لہٰذا عبد النبی کا نام، عبد الرسول کا نام شرکیہ نام ہے. اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے نام میں بھی وہی شرعی مخالفت تھی کہ مخلوق کی بندگی کی بات تھی. اس میں عبد الکعبہ، کعبۃ اللہ کا بندہ، یا عبد عمر، عمر کا بندہ. پیارے نبی نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا اور وہ عبد الرحمن کے نام سے جو ہے انہوں نے شہرت پائی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار سابقین اولین میں ہوتا ہے، یعنی ان صحابہ میں جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بالکل ابتدائی دور میں لبیک کہا تھا. اور اہل علم بالدقہ یہ کہتے ہیں کہ اگر گن کر کہا جائے تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا نمبر 8واں نمبر ہے. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اقرأ باسم ربک کی وحی نازل ہونے کے بعد لوٹ کر آئے، اور اسی طرح سے یا ایھا المدثر قم فانذر کی وحی میں آپ کو آپ کے مشن سے آگاہ کیا گیا اور آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا شروع کیا، تو جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے والوں کی ترتیب میں 8واں نمبر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا، بالکل سابقین اولین میں. اور اللہ کے فضل کے بعد ان کے ایمان لانے کے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محنت ہے اور کوشش ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے سمجھانے پر، ان کے دعوت دینے پر ایمان لائے تھے. بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی بہت بڑی منقبت یہ ہے کہ یہ سابقین اولین میں سے ہیں، اور یہ وہ شرف ہے جس شرف کے سامنے، جس فضیلت کے سامنے دوسری ساری فضیلتیں ہیں. یہی وجہ ہے جیسے ہم نے کل کے درس میں بھی آپ کو وہ حدیث سنائی تھی، کسی معاملے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ میں تکرار ہو گئی، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو سمجھایا، کہا کہ میرے جلیل القدر صحابہ جنہوں نے پہل میری تصدیق کی، سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائے، ان کو گالی نہ دو، انہیں برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لے، میرے صحابہ کے ایک مد کا جو صدقہ، جو جو کی شکل میں انہوں نے دیا تھا، ایک مد جو کے صدقے کے اجر و ثواب کو بھی نہیں پہنچ پاؤ گے، بلکہ آدھے مد کے اجر و ثواب کو بھی نہیں پہنچ پاؤ گے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صحابی رہتے ہوئے بھی عبد الرحمن ابن عوف کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دیر سے مسلمان ہوئے تھے، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان ہوئے تھے. جب صحابی رہتے ہوئے خالد بن ولید عبد الرحمن ابن عوف کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے، تو جو صحابی نہیں ہے وہ صحابی کے رتبے کو کہاں سے پہنچ سکتا ہے؟ سوچ لو. اب ہم میں سے کوئی قیامت تک آنے والا، کوئی کتنا بڑا اللہ کا ولی ہو، وہ حضرت خالد بن ولید کے رتبے کو پہنچنے کی بات بھی سوچ نہیں سکتا، کیونکہ وہ صحابی ہیں. حضرت خالد بن ولید دیر سے اسلام لائے صحیح، اور عبد الرحمن ابن عوف کے مقام کو وہ نہیں پہنچ پائیں گے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں سے کوئی بھی ولی حضرت خالد بن ولید کے مقام کو نہیں پہنچ پائے گا رضی اللہ عنہم اجمعین. اسلام لانے کے بعد اسلام لانے والوں پر جو آزمائشیں آتی تھیں، وہ آزمائشیں عبد الرحمن ابن عوف پہ بھی آئی رضی اللہ عنہ، اور اسلام کی خاطر انہوں نے قربانیاں دیں. چنانچہ ان کی قربانیوں کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ دونوں ہجرتیں انہوں نے کی. پہلی ہجرت جو مکہ سے حبشہ کی ہوئی تھی، مکہ سے حبشہ کی ہجرت بھی انہوں نے کی، اور پھر حبشہ کے بعد واپس آ کر مکہ سے مدینہ بھی انہوں نے ہجرت کی. اور ہجرت بہت بڑی قربانی ہے. ہجرت کوئی معمولی قربانی نہیں. اپنے وطن عزیز کو چھوڑنا، جس بستی میں پلے ہیں بڑے ہیں اس کو چھوڑنا، گھر بار کو چھوڑنا، کاروبار کو چھوڑنا،
رشتہ دار کو چھوڑنا، دوست و احباب کی مجلسوں کو چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، بہت بڑی قربانی ہے ہجرت، اور دو مرتبے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو اللہ کے راستے میں ہجرت کا شرف حاصل ہوا۔ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو ایک اور شرف حاصل ہے، اور یہ ایسا شرف ہے کہ شاید سوائے ابو بکر کے اس شرف میں عبد الرحمن کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ایک ایسی خصوصیت ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی کہ عبد الرحمن ابن عوف کے علاوہ یہ صرف حضرت ابو بکر کو حاصل ہے۔ ابو بکر اور عبد الرحمن ابن عوف کے سوا کسی اور کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے اس امت میں۔ وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اور وہ یہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ابتدا میں نماز پڑھی ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مقتدی نماز پڑھے ہیں ان کے پیچھے، اور عبد الرحمن ابن عوف نے پیارے نبی کی امامت کروائی ہے نماز میں۔ اللہ اکبر، اور یہ شرف جیسا کہ میں نے کہا ایک تو ابو بکر کو حاصل اور ایک عبد الرحمن ابن عوف کو حاصل ہے، کوئی تیسرا صحابی ایسا نہیں جس کو یہ اعزاز حاصل ہو۔ سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ قضاء حاجت کے لیے گئے تھے، بہت دیر ہو گئی آنے میں، وقت گزر رہا تھا، تب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے امام بن کر نماز پڑھائی۔ اللہ اکبر، کیونکہ بڑے عظیم مرتبت صحابی تھے۔ پیارے نبی آئے، ضرورت سے فارغ ہو کر وضو کر کے آئے تو دیکھا کہ ایک رکعت ہو چکی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہو گئے، پیچھے بحیثیت مقتدی شامل ہو گئے، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام تھے۔ یہ کیا شرف ہے، یہ کیسی سعادت مندی ہے کہ ایک نماز میں امام الانبیاء کی امامت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ اور ہم آپ کو بتا چکے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر اس نازک گھڑی میں جب عین فجر کی نماز میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو چھرا گھوم دیا گیا تھا، اس نازک گھڑی میں جب حضرت عمر پیچھے ہٹے تو یہی عبد الرحمن ابن عوف تھے جو آگے بڑھ کر جنہوں نے نماز مکمل کی تھی، جماعت کی امام بن کر وہ نماز انہوں نے مکمل پڑھائی تھی۔ تو بڑی خصوصیات والے صحابی ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، اور ان کی انہی خصوصیات کے سبب، منقبتوں کے سبب پیارے نبی نے کئی بار پیارے نبی کی زبانی یہ جنت کی بشارت سن چکے ہیں۔ ایک تو جب آپ نے عشر مبشرہ کا تذکرہ فرمایا اور ایک ساتھ ایک مجلس میں 10 صحابہ کے جنتی ہونے کی بشارت سنائی، اس وقت عبد الرحمن ابن عوف کا نام بھی آپ نے لیا 10 صحابہ میں اور جنت کی بشارت سنائی۔ اور دوسری جنت کی بشارت انہیں اس وقت ملی جب پیارے نبی کے زیر قیادت جنگ بدر میں شریک رہے، بدری صحابی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ پیارے نبی کے جو بدری صحابہ تھے اللہ تعالیٰ نے اس دن آسمان سے جھانک کر کہا تھا، اے میرے نبی کے بدری ساتھیوں، آج کے بعد جو کرنا ہے کر گزرو، میں نے تمہارے حق میں بخشش لکھ دی ہے، میں نے تمہارے حق میں مغفرت لکھ دی ہے۔ رب العالمین نے اس دن ان صحابہ کے حق میں جنت واجب کر دی اور جنت کی بشارت سنا دی جو صحابہ کے بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لڑے تھے۔ یہ دوسرا موقع۔ اور تیسرا موقع جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت ملی، مغفرت کی بشارت ملی بیعت الرضوان میں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے صحابہ کے ہاتھ پہ بیعت لی تھی، اور اس وقت 1400 سے زائد صحابہ نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اور آسمان سے وحی نازل ہو گئی تھی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، کہ آج جو لوگ یہاں اس درخت کے نیچے ہیں پیغمبر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ بہت بڑی بات ہے، اور اللہ کی رضا کا نتیجہ اس کی جنت ہے، اس کی نعمتیں ہیں۔ تو اس طرح تین مرتبے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنت کی بشارتیں سنے ہوئے ہیں۔ حضرات، اگر اس عظیم اور جلیل قدر صحابی کی صفات کی اگر بات کریں
تو ایک مومن کے اندر، ایک مومن کی شخصیت میں جو عموماً مثالی صفات ہوتی ہیں، وہ ساری ہی صفات ان صحابی کے اندر بھی پائی جاتی تھیں، لیکن خاص طور پہ 3 صفات ذرا نمایاں ہو کے نظر آتی ہیں۔ ایک تو ان کی ایمانی قوت، ایمانی طاقت، اور ان کی ایمانی طاقت اور قوت کی شہادت خود پیارے نبی نے دی۔ سارے صحابہ کا ایمان تو مضبوط تھا ہی، لیکن جس صحابی کے حق میں پیارے نبی اپنی زبان سے کہہ دیں اس شخصیت کے ایمان پہ مجھے بھروسہ ہے، اس شخصیت کے ایمان پہ مجھے اعتبار ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑی سعادت مندی اور کیا ہو سکتی ہے۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے درمیان مال تقسیم کیا، اور اس مجلس میں عبد الرحمن ابن عوف بھی موجود تھے۔ پیارے نبی نے سب کو دیا اور عبد الرحمن ابن عوف کو محروم کیا، عبد الرحمن ابن عوف کو نہیں دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مجلس کے ختم ہونے کے بعد زار و قطار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ پیارے نبی نے مجلس میں موجود سارے لوگوں کو دیا اور مجھے نہیں دیا، مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی کو شاید مجھ سے کوئی شکایت ہے، میرا کوئی کمپلینٹ ہے آپ کے پاس۔ بہت رونے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی کے سامنے یہ ماجرا عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے مجلس والوں کو دیا، عبد الرحمن ابن عوف کو محروم کیا۔ عبد الرحمن رو رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ عبد الرحمن کے سلسلے میں کوئی شکایت آپ کے پاس پہنچی ہو۔ پیارے نبی نے کہا کہ عمر نہیں، میں نے عبد الرحمن کو اس لیے محروم کیا ہے کہ مجھے ان کے ایمان پہ پورا بھروسہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھو سیرت میں کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جو نئے نئے مسلمان آتے تھے، مسلمان ہو کر صحابہ جو کلمہ پڑھ کے اسلام میں آتے تھے، پیارے نبی ان کا دل رکھنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے آتے تھے، کہیں ان میں سے کوئی پریشان ہو کر، بے یار و مددگار ہو کر دوبارہ واپس کفر میں جانے کی نہ سوچے، آپ مدد کرتے تھے۔ اس لیے حدیثوں میں آتا ہے اسلام کے حوالے سے پیارے نبی سے جب بھی پوچھا جاتا کبھی آپ نہیں فرماتے تھے، اسلام کے حوالے سے جب بھی آپ سے پوچھا جاتا آپ دیتے تھے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آپ نے کہا عبد الرحمن ابن عوف یہ وہ شخصیت ہے کہ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ میں انہیں محروم کروں اور انہیں نہ بھی دوں، وہ اپنی ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے، اور یہ بہت بڑی شہادت ہے۔ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا ہے، شاعر نے کہا مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا ہے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی دوسری نمایاں صفت جو ان کی عملی زندگی سے نظر آتی ہے وہ ہے ان کا اخلاص، اللہ کے ساتھ ان کا اخلاص، امت کے حق میں ان کا اخلاص، مسلمانوں کے حق میں ان کا اخلاص، مسلمانوں کی اجتماعیت کے حق میں ان کی تڑپ، ان کا ایثار اور ان کی قربانی۔ اور یہ آپ کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ یہ آپ وہاں دیکھیے جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب ان سے پوچھا گیا شہادت کے موقع پہ آپ کے بعد ہم کسے خلیفہ بنائیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا تھا؟ 6 افراد کی ایک کمیٹی بنا دی تھی، کہا کہ خلیفہ ان 6 افراد میں سے کوئی ہوگا، یہ 6 افراد آپس میں مشورہ کرے اور آپس میں مشورہ کر کے کسی کو خلیفہ منتخب کرے۔ آپ دیکھیے اس موقع پہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ خلافت سے دستبردار ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے، میں خلیفہ بننا نہیں چاہتا۔ ایک تو خلافت سے خود دستبردار ہوتے ہیں اور پھر حکمت عملی کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، اور بقیہ لوگوں میں سے کون خلیفہ ہوگا، کیسے ہوگا، یہ سارے مراحل طے کیے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے۔ جب اور 3 صحابہ بھی عبد الرحمن ابن عوف کی طرح دستبردار ہو گئے، حضرت طلحہ بھی، زبیر بھی، سعد بن ابی وقاص بھی رضی اللہ عنہ اجمعین، وہ سب دستبردار ہو گئے، تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ اب میں بھی دستبردار ہوتا ہوں،
اور عثمان اور علی باقی رہ گئے تھے رضی اللہ عنہما. دونوں سے بات کی, لوگوں سے مشورہ کیا, اور لوگوں کا رجحان حضرت عثمان کی طرف تھا, تو حضرت عثمان کو انہوں نے کہا کہ وہ خلیفہ بنیں گے اور ان کی خلافت کا اعلان کیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ انسان کے سامنے کرسی حاصل کرنے کا موقع ہو, خلیفہ بننے کا موقع ہو, حکومت کرنے کا موقع ہو, اور وہ کہے کہ مجھے کرسی نہیں چاہیے, مجھے حکومت نہیں چاہیے, مجھے اقتدار نہیں چاہیے. دنیا میں سب سے خطرناک نشہ کرسی کا نشہ ہے. دنیا میں سب سے خطرناک نشہ اقتدار کا نشہ ہے. ایک بادشاہ, ایک حکمران اپنی کرسی بچانے کے لیے وہ لاکھوں انسانوں کا خون کرتا ہے. محض کیا؟ اپنی کرسی بچانا ہے, اپنی حکومت بچانا ہے. انسان کے اندر, ہر انسان کے اندر عہدے کی طلب رکھ دی گئی ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ میں مشہور بنوں, مشہور ہو جاؤں, میرا نام ہو جائے, لوگوں میں میں اونچا ہو جاؤں. سمجھ رہے ہیں؟ عہدے کی طلب آپ جانتے ہیں کیسی ہوتی انسانوں کے اندر. ایسے میں عہدے سے دستبردار ہونا, حالانکہ کوشش کریں تو شاید مل سکتا ہے عہدہ, ایسے میں عہدے سے دستبردار ہونا, یہ فیصلہ وہی شخص کر سکتا ہے اور وہی دستبردار ہو سکتا ہے جس کے اندر اللہ کا خوف ہو, اخلاص ہو, تڑپ ہو, ایثار و قربانی کا جذبہ ہو. اور حضرات, تیسری صفت جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں نمایاں نظر آتی ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ کا بے انتہا خوف, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر. صحیح حدیث ہے, بسند صحیح ثابت ہے, ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے دسترخوان جوڑا گیا اور انواع و اقسام کی نعمتیں رکھی ہوئی تھیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ان نعمتوں کو دیکھ کر اپنے گزرے ہوئے چند ساتھیوں کو اور صحابہ کو یاد کرنے لگے جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا تھا. دسترخوان پہ نعمتیں ہیں, اور کہنے لگے کہ مصعب بن عمیر مجھے اس وقت یاد آ رہے ہیں, جو یقیناً مجھ سے بہتر تھے, اور دنیا سے وہ اس حال میں گئے کہ ان کو کفنانے کے لیے کفن کا مکمل کپڑا بھی میسر نہ تھا. کپڑا ایسا تھا کہ سر ڈھانکو تو پیر کھل جائیں, پیر ڈھانکو تو سر کھل جائے. اور کہا مجھے اس وقت یاد آ رہے ہیں, حضرت حمزہ یاد آ رہے ہیں, وہ بھی دنیا سے اس حال میں گئے کہ انہیں کفن پہنانے کے لیے ٹھیک سے کفن کا کپڑا میسر نہ تھا. ان لوگوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دیں اور دنیا سے اس حالت میں گئے کہ کفن کا کپڑا میسر نہیں. لیکن ہم ہیں کہ ہم نے دنیا کو خوب پرتا, خوب استعمال کیا, دنیا خوب پائی ہم نے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ میری نیکیوں کا بدلہ مجھے دنیا ہی میں تو نہیں دے رہا ہے. یہ کہہ کے زار و قطار رونے لگے, زار و قطار رونے لگے. یہ دیکھو ایک چیز ہے, یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں جنت کی بشارت مل چکی ہے, جنت کی خوشخبری مل چکی ہے. یہ ایک بار نہیں کئی بار مل چکی ہے. دیکھو, جنت کی خوشخبری پانے کے باوجود کبھی زندگی میں کہیں آپ نہیں دکھا سکتے ان کے اندر یہ تکبر, یہ غرور کہ میں جنتی, میں جنتی, میں جنتی. اللہ کی قسم نہیں. جیسے آج ہمارے اندر یہ مزاج دیکھنے کو ملتا ہے, ایسے مطمئن ہیں جیسے کہ ہماری جیبوں میں جنت کا ٹکٹ رکھا ہوا ہو. من کان باللہ اعرف کان بھی اخوف. جنت کی بشارت پائے ہوئے لوگ اور اللہ کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے کتنے آنسو بہاتے ہیں. اور صحیح معنوں میں جیسے ابھی میں نے سلف کا قول پڑھا, من کان باللہ اعرف کان بھی اخوف. جو اللہ کو جس قدر جانے گا, پہچانے گا, وہ اسی قدر اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. اللہ کے عذاب سے وہی بے خوف اور مطمئن رہے گا جسے اللہ کی معرفت حاصل نہ ہوگی. جو اللہ کی معرفت جسے جس قدر زیادہ حاصل ہوگی وہ اسی قدر اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. بھائیو, اس بات پہ بار بار سوچو, 1000 بار سوچو کہ پیارے نبی کی زبانی جنت کی بشارت پائے ہوئے لوگ اپنے اخروی انجام کو لے کر کتنے فکر مند ہوتے تھے اور کتنے آنسو بہاتے تھے, کتنا تڑپتے تھے. کتنی بڑی بات ہے. اور حضرات عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی
ایک بہت بڑی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ صحابی طبقہ صحابہ میں اپنا ایک انفرادی مقام رکھتے ہیں اس حیثیت سے کہ یہ طبقہ صحابہ کے کامیاب ترین تاجر تھے. طبقہ صحابہ کے کامیاب ترین تاجر تھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. اور یہ وہ صحابی تھے کہ سبحان اللہ اگر مٹی بھی اٹھائیں تو سونا بن جائے ان کے لیے. یہ شروع میں جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے خالی ہاتھ تھے, کچھ نہیں تھا. مہاجرین اپنا زندگی کا سب کچھ کمایا ہوا سودا سامان مکے میں چھوڑ کر مکے میں لٹا کر چلے گئے تھے. مدینہ پہنچے تو سب خالی ہاتھ تھے. عبد الرحمن ابن عوف بھی اور دوسرے صحابہ کی طرح خالی ہاتھ تھے. کچھ نہ تھا عبد الرحمن ابن عوف کے پاس, خالی ہاتھ تھے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ یہ جو مہاجر صحابہ ہیں جن کے پاس نہ گھر ہے, نہ کاروبار ہے, نہ کوئی چھت میسر ہے, ان کے پرابلمز اور مسائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حل کیا؟ ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری صحابی کی کفالت میں دے دیا, ان کا بھائی بنا دیا. کہا کہ یوں سمجھو کہ آج سے یہ مہاجر صحابی تمہارا فیملی ممبر ہے, اس کے کھلانے پلانے پہنانے کے ذمہ دار تم ہو. اور اس وقت انصاری صحابہ نے جس ایثار و قربانی کا ثبوت دیا تھا اپنے ان مہاجر ساتھیوں کے حق میں, وہ نہ صرف اسلامی تاریخ میں بلکہ پوری انسانی ہسٹری میں ایثار و قربانی کی اپنی مثال آپ ہیں وہ واقعات. اس موقع پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا بھائی چارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی سعد بن ربیع کے ساتھ کروا دیا تھا. سعد بن ربیع نے اپنے مہاجر بھائی عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ عبد الرحمن اب تم میرے بھائی ہو, ایسا کرو میرے کاروبار میں شریک ہو جاؤ, میں اپنا آدھا کاروبار تمہیں دے دیتا ہوں, اور میری 2 بیویاں ہیں, دونوں میں سے ایک کو طلاق دیتا ہوں اور طلاق اس کو دیتا ہوں جسے دیکھ کر تم پسند کرو, شادی کر لو. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے اس بھائی کا شکر ادا کیا. دیکھو ایک طرف کیسا ایثار ہے, کیسے قربانی ہے, اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے لیے مال کی حد تک, کاروبار کی حد تک بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن جذباتی بات اور جذباتی پہلو یہ ہے اس میں, اور بیویوں کے سلسلے میں جذباتی لگاؤ انسان کو ہوتا ہے. کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں اور ان میں سے جو تمہیں پسند آئے اس کو طلاق دیتا ہوں, اس سے نکاح کر لینا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی خودداری, انہوں نے اپنے اس بھائی کا شکر ادا کیا. سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا شکر ادا کیا, اور شکر ادا کرنے کے بعد کہا میرے بھائی آپ کا بہت شکریہ, بس مجھے اتنا بتا دو کہ مدینے کی مارکیٹ کہاں ہے. سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے لے گئے. مدینے کا مشہور مارکیٹ تھا, سوق بنو قینقاع کہا جاتا تھا. بنو قینقاع جو ہے یہودیوں کے قبیلے کا نام تھا, وہاں مارکیٹ تھا جو اس قبیلے کے نام سے موسوم تھا, سوق بنی قینقاع, بنی قینقاع کا بازار. تاریخی روایتیں کہتے ہیں کہ پہل پنیر وغیرہ وغیرہ ان جیسی چیزوں کا کاروبار شروع کیا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے, اور اللہ رب العالمین نے ان کی تجارت میں, ان کے بزنس میں, ان کے کاروبار میں اتنی ترقی عطا کی کہ پیارے نبی کے مالدار ترین صحابہ کی فہرست اگر تیار کی جائے تو ابو بکر صدیق اور عثمان غنی کے بعد تیسرا نام عبد الرحمن ابن عوف کا آئے گا. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. اور اندازہ کرو ان کی دولت کا, یعنی کتنا کمائیں یہ. جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو ان کا جو چھوڑا ہوا مال تھا اس میں سے ان کی 4 بیویاں تھیں. ایک ایک بیوی کو 80,000 درہم جو ہے ملے تھے میراث میں. اور آپ کو معلوم ہے کہ بیوی کو کتنا ملتا ہے, اولاد ہو تو 8واں حصہ ملتا ہے, اور یہی 8واں حصہ انسان کی جتنی بیویاں ہوں گی اس میں تقسیم ہوگا. اگر عبد الرحمن ابن عوف کی ایک ایک بیوی کو 80,000 درہم ملے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ 4 80 کا مطلب یہ ہوا 3,20,000.
گویا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے چھوڑے ہوئے مال کا 8واں حصہ تھا 3,20,000 درہم. تو کل مال کتنا ہو گیا؟ 25 لاکھ درہم سے زائد. 25 لاکھ درہم کوئی معمولی رقم نہ تھی، بہت بڑی رقم. 25 لاکھ درہم جو ہے چھوڑ گئے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. اور اس کے علاوہ علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں جانوروں میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی ان کے پاس 1000 گھوڑے تھے، 1000 اونٹ تھے، 1000 اونٹ تھے، 3000 بکریاں تھیں، 100 گھوڑے تھے. یہ ان کا طریقہ تھا. جب وفات ہوئی، انتقال ہوئے تو اتنا مال وہ چھوڑ گئے تھے. پتہ چلا میرے بھائیوں یہاں ایک بہت بڑا سبق مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو لینا ہے. وہ سبق کیا ہے؟ وہ سبق یہ ہے کہ عام طور پر اسلامی تعلیمات کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ بسا اوقات سننے والے کو یوں لگتا ہے کہ اسلام صرف غریبوں اور فقیروں کا مذہب ہے، اس میں مالداروں کو کوئی مقام نہیں اور مالداروں کی کوئی جگہ نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں علماء کا بھی قصور ہے کہ جب بھی مال کی بات آتی ہے تو ہمیشہ مذمت کے پہلو ہی سے بات کرتے ہیں اور مالداروں کی مذمت ہی کرتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں. اسلام کمانے سے روکتا نہیں، ترقی کرنے سے روکتا نہیں. اسلام یہ کہتا ہے مال کماؤ، ترقی کرو، بزنس کرو، کاروبار کرو، بڑے سے بڑے تاجر بنو. ہاں، مال کے جو فتنے ہیں ان فتنوں سے آگاہ رہو، اس کی محبت کو دل پہ غالب آنے نہ دو. اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیشہ مال کی محبت پہ غالب رہے، اور مال میں واجب ہونے والے حقوق ادا کرتے رہو. حقوق ادا کرتے ہوئے، مال کے فتنوں سے بچتے ہوئے تم جتنے بڑے کاروباری بننا چاہو، بزنس مین بننا چاہو، بن سکتے ہو. اور بلکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں اگر یہ مال کسی نیک انسان کے ہاتھ میں ہو تو آپ فرماتے ہیں نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. کہ مال اگر نیک انسان کے ہاتھ میں ہو تو دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ دنیا کی بہت بڑی دولت ہے. یہ تو صحابہ کے درمیان عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جیسے مالدار صحابہ کا وجود اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام کاروبار کرنے سے، بزنس کرنے سے، مال کمانے سے ہرگز روکتا نہیں ہے، ہرگز منع نہیں کرتا ہے. قدم قدم پر اسلام کی ترقی میں مال کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے، مال کا بھی بڑا حصہ ہوتا ہے. مال روز اول سے دیکھو مکی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شروع میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال، مدنی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مال، اور قرآن مجید پڑھتے چلے جاؤ کتنے جگہ قرآن کہتا ہے اپنے مال کے ذریعے سے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خرچ کرو. تو لہٰذا ایسی بات نہیں ہے کہ اسلام صرف غریبوں کا مذہب ہے، فقیروں کا مذہب ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کی مشیت ہے. اس نے اپنے بعض بندوں کو غریب بنایا، بعض بندوں کو امیر بنایا. یہ دونوں کا امتحان امیر کے سامنے غریب کو پیدا کر کے، غریب کے سامنے امیر کو پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کا امتحان آپس میں ایک دوسرے سے لے رہا ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جہاں ایک طرف مالدار صحابی تھے تو جتنا مال اور جتنی دولت ان کے پاس تھی اللہ نے اس بندے کو ویسا ہی دل عطا کیا تھا. بڑے دلدار صحابی تھے، بڑے فیاض صحابی تھے، اور وہ صحابی تھے کہ جن کے سلسلے میں، جن کی جود و سخا کی تعریف میں آسمان سے آیتیں نازل ہوتی تھیں. سورہ توبہ کی آیت ہے الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال صدقے میں دے دیا، اور اس وقت آدھا مال 4000 دینار، دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا تھا. 4000 دینار جو ان کے کل سرمایہ اور کیپٹل کا نصف حصہ تھا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. جب اتنا بڑا مال انہوں نے صدقہ کیا، یہ منافقین جو خود تو عمل نہیں کرتے تھے اور عمل کرنے والوں پہ طعنے دیتے تھے، تبصرے کرتے تھے، منافقین کہنے لگے ارے یہ عبد الرحمن ابن عوف تو ریاکار ہے، یہ تو دکھاوا کرنا چاہتا ہے، یہ تو شہرت پانا چاہتا ہے.
اور اگر کوئی صحابی، غریب صحابی، نادار صحابی تھوڑا اگر لا کے دیتے، کہتے کہ اللہ تعالیٰ کو اس رقم کی کیا ضرورت ہے، کم دو تو بھی مشکل، زیاد دو تو بھی مشکل۔ تو جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے اس بڑے صدقے پر منافقین طعنہ دینے لگے تو آسمان سے وحی آ گئی، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، یہ منافقین جو طعنہ دیتے ہیں میرے ان بندوں کو جو بندے کے خوش دلی سے میرے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ امام طبری روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے 4000 دینار کا بڑا صدقہ اللہ کے راستے میں دیا تھا۔ اور حضرات عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اتنے دلدار صحابی، ان کا فیض اتنا عام تھا، ان کے مال سے لوگوں کو اتنا فائدہ ہوتا تھا۔ طلحہ بن عبداللہ بن عوف فرماتے ہیں، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے، کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف تو وہ انسان ہیں، عبد الرحمن ابن عوف تو وہ انسان ہیں کہ سارے مدینے والوں پہ ان کا احسان ہے، سارے مدینے والوں پہ ان کا احسان ہے۔ مدینے میں جتنے لوگ موجود ہیں عبد الرحمن ابن عوف سب پہ خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں طلحہ بن عبداللہ بن عوف، میں نے دیکھا کہ مدینے میں 3 قسم کے لوگ ہیں جنہیں عبد الرحمن ابن عوف دیتے ہیں۔ کہا کہ 1/3 بولتے ہیں 1/3، 1/3 لوگ ہیں جنہیں عبد الرحمن قرض دیتے ہیں، انہیں قرض کی ضرورت ہے، قرض دیتے ہیں۔ اور مدینے کی ایک دوسری تہائی آبادی ایسی ہے جو قرض لے چکی ہے، عبد الرحمن اپنے پیسوں سے ان کا قرض چکاتے ہیں۔ اور مدینے کی تیسری 1/3 آبادی ایسی ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ انہیں بطور ہدیہ دے کر نواز کر ان پہ احسان کرتے ہیں۔ کہا میں نے دیکھا کہ سارے مدینے والوں پہ عبد الرحمن ابن عوف کا احسان ہے اور ان کی کرم فرمائیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرات ایک چیز جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی خرچ میں، ان کے معیار انفاق میں نظر آتی، وہ کیا ہے؟ پیارے نبی کی ایک تعلیم تھی جو آپ نے مختلف صحابہ کو دی تھی، وہ یہ کہ جو معاشرے کے نیک لوگ ہوتے ہیں، صالح لوگ ہوتے ہیں، متقی لوگ ہوتے ہیں، ان کو دو اور ان کو نوازو۔ آپ نے ایک صحابی سے کہا لا یأکل طعامک الا تقی، تمہارے دسترخوان پہ بیٹھ کر کھائے تو متقی انسان کھائے، متقی انسان تمہارا کھانا کھائے۔ پیارے نبی نے ترغیب دلائی کہ معاشرے کے جو اہل فضل ہوتے ہیں انہیں کھلاؤ، انہیں نوازو۔ عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھیے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اس تعلیم کا بہت لحاظ رکھتے تھے۔ ویسے خرچ تو سب پہ کرتے تھے، لیکن معاشرے کے جو اہل فضل تھے، زیادہ صالح اور نیک لوگ تھے، ان کے لیے تو اپنا دل کھول دیتے تھے پوری طرح۔ چنانچہ امہات المومنین پیارے نبی کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، آپ کی بیویاں تھیں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی ازواج مطہرات کو مسلسل خرچ جو ہے ان کا خرچ برداشت کرتے تھے اور انہیں دیا کرتے تھے۔ ایک باغیچہ تھا عبد الرحمن ابن عوف کے پاس، اس باغیچے کو انہوں نے امہات المومنین کے لیے وقف کر دیا۔ اور امام ذہبی لکھتے ہیں وہ باغیچہ بیچا گیا تو اس وقت 4 لاکھ درہم میں وہ خریدا گیا، 4 لاکھ درہم اس کی قیمت ملی۔ اور یہ 4 لاکھ درہم جو ہے امہات المومنین پیارے نبی کی ازواج مطہرات پہ انہوں نے خرچ کیے۔ اور پھر پیارے نبی کی جو خاص بدری صحابہ تھے، بدری صحابہ جو پیارے نبی کے ساتھ جنگ بدر میں شریک رہے، اور جن بدری صحابہ کے حق میں آسمان سے بشارتیں آئیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے بدری صحابہ کا بڑا لحاظ رکھتے تھے، یہاں تک کہ اپنی وصیت میں وفات سے پہلے، انتقال سے پہلے انہوں نے جو وصیت لکھوائی، وصیت میں انہوں نے اس بات کو جگہ دی کہ پیارے نبی کے جتنے بدری صحابہ ہیں، میرے مال میں سے ہر بدری صحابی کو 400 درہم دیے جائیں۔ تو دیکھو یہ خرچ کا ایک بہت اونچا معیار ہے کہ ضرورت مندوں کو دیا جائے، لیکن معاشرے کے جو اہل فضل ہوتے ہیں، اہل صلاح ہوتے ہیں، اہل تقوی ہوتے ہیں، انہیں دیا جائے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بہت زیادہ اس کا لحاظ رکھتے تھے۔ اور حضرات ایک اور سبق، ایک اور درس جو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہم سب کو لینا ہے، تو خصوصاً
اس دور میں جہاں شادی بیاہ میں بیجا رسوم روایتیں بیجا فضول خرچیوں کا ایسا رواج اور چلن عام ہوا ہے، یہ صحابی جن کی مالی استطاعت کے بارے میں آپ نے ابھی سنا، جن کی مالی حیثیت کے بارے میں آپ نے سنا، اتنے امیر صحابی اور اتنے مالدار صحابی، پیارے نبی نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ان کے لباس پر رنگ لگا ہوا ہے، زعفران لگا ہوا ہے۔ آپ پوچھ بیٹھے مہیم، کہا کہ عبد الرحمن یہ جو تمہارے لباس پہ جو زعفران لگا ہے یہ زعفران کیا معنی رکھتے؟ اس لیے کہ زعفران جو ہے عورتیں لگایا کرتی تھی، مرد نہیں لگاتے تھے اس زمانے میں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے لباس میں زعفران لگا ہے جو کہ عورت کی خوشبو ہے۔ پیارے نبی پوچھ بیٹھے مہیم، کیا بات ہے تمہارے لباس پہ میں زعفران دیکھ رہا ہوں؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی بات دراصل ہے کہ میں نے شادی کر لی، میری شادی ہوئی ابھی، میری شادی ہوئی ہے۔ پیارے نبی نے کہا اچھا شادی ہوئی ہے، کہا کہ ولیمہ کو کب کرو گے پھر؟ یہ غور کرنے کی بات ہے، نکاح ہو رہا ہے ان کا، شادی ہو رہی ہے ان کی، ہو چکی، اور پیارے نبی کو معلوم نہیں۔ اور ایسا بھی نہیں کہ مدینہ ہمارے شہر بنگلور کی طرح سے 40-50 کلومیٹر پھیلا ہوا شہر ہو، نہیں، چھوٹا سا شہر، اگر ایک جگہ کھڑ جاؤ تو مدینے کے چاروں کنارے دیکھ سکتے ہو، آگے پیچھے دائیں میں، اتنا چھوٹا شہر تھا۔ سوچو کہ شادی اس زمانے میں کتنا سمپل میٹر تھا، سمجھ رہے؟ سبحان اللہ، پیارے نبی کو بتانے کی ضرورت انہوں نے محسوس نہ کی۔ صحابہ کی شادیاں ہوتی تھی اور پیارے نبی کو خبر نہ ہوتی تھی، اور پیارے نبی کی جانب سے بھی یہ گلا نہیں، مجھے بلایا نہیں، مجھے دعوت نہیں دی، مجھے بتائے بغیر کر لیے۔ آج ہم نے کیا کیا تکلفات ایجاد کر رکھی، شادی میں نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے؟ ٹھیک سے بلائے نہیں، ٹھیک سے بلائے نہیں، کیا کیا تکلفات ہیں میرے بھائی۔ اپنی زندگی کو تکلفات سے پاک کرو، اپنی زندگی کو تکلفات سے پاک کرو۔ وما انا من المتکلفین، قرآن کہتا ہے اے پیغمبر آپ صاف کہہ دیجئے کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ شادی بہت سادی تھی اس زمانے میں۔ عبد الرحمن ابن عوف جیسے امیر صحابی جو شادی کرتے اور پیارے نبی کو خبر نہیں، تو پیارے نبی نے کہا کہ اولم ولو بشاہ، اولم ولو بشاہ، کہا کہ تب تو عبد الرحمن اب تمہیں ولیمہ کرنا پڑے گا، بھلے سے ایک بکری ذبح کر کے صحیح ولیمہ کرو۔ بہت بڑا سبق ہے جو شادی بیاہ جیسی کاروائیوں میں سادگی کی تعلیم دیتا ہے، یہ واقعہ جو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرات عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے، اور دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے وفات کے وقت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے وفات سے ذرا پہلے، اور اگر بالدقہ اگر کہیں تو وفات سے 1 مہینہ پہلے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کیا ہے؟ بیمار تھے، مرض الموت میں مبتلا تھے۔ اچانک یہ ہوا کہ غشی طاری ہو گئی، غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ گھر والے سمجھ اٹھے کہ انتقال ہو گیا ہے، روح قبض ہو گئی ہے۔ اب روح قبض ہو گئی سمجھ کر گھر والے تجہیز و تکفین کی تیاری کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو ہوش آئی، آنکھ کھولی، آنکھ کھول کے کہا اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی بیان کی، اور کہا اپنے گھر والوں سے کہ ابھی مجھ پہ جو غشی طاری ہوئی، میری آنکھ بند ہوئی تو میرے ساتھ عجیب و غریب ماجرا ہوا۔ میرے پاس 2 افراد آئے، میرے پاس 2 افراد آئے، کون تھے؟ فرشتے تھے حقیقت میں۔ 2 افراد آئے اور کہنے لگے چلو ہم تمہیں اس اللہ کے دربار میں لے جا رہے محاکمے کے لیے، تمہارے فیصلے کے لیے، جو اللہ کے عزیز زبردست غالب حکمت والا ہے۔ جب ان دونوں نے یہ کہا تو ایک تیسرے فرد نے کہا، وہ بھی فرشتہ تھا، ان دونوں سے کہا کہ نہیں، اس شخص کا شمار تو ان خوش نصیبوں میں ہوتا ہے کہ اس کے حق میں خوش نصیبی اور سعادت مندی اس وقت لکھ دی گئی جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا، یہ تو خوش نصیب انسان ہے۔ اس کے بعد آنکھ کھل گئی۔
تو حضرات عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، اور ایسا واقعہ دوسرے صحابہ کے ساتھ بھی پیش آیا. غالباً عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تھے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کہ موت سے پہلے ان پر غشی طاری ہوئی، اور جیسے ہی غشی طاری ہوئی بے ہوش ہوئے، ان کی بہن چلا چلا کے رونے لگی، اپنے بھائی کے اوصاف ذکر کر کے کہنے کہ تم ایسے تھے، تم ویسے تھے، میرا سہارا تھے، میرا سب کچھ تھے، تم چلے گئے. بعد میں ہوش میں آئے صحابی اور کہنے لگے تم نے جب بھی یہ کہا کہ تم ایسے تھے، تم ویسے تھے، مجھے ڈانٹ کر پوچھا گیا کہ کیا واقعی تم ایسے تھے کیا واقعی تم ایسے تھے کیا. وصیت کی بات میں عبداللہ بن رواحہ نے کہ اگر میری وفات ہو جائے تو ہرگز ہرگز رونا مت. انسان موت کے قریب رہتا ہے، مرض الموت میں رہتا ہے، تو جو موت کے فرشتے رہتے ہیں، موت کے فرشتوں سے قریب ہو جاتا ہے، موت کے فرشتے اس سے قریب ہو جاتے ہیں. اور جس طرح سویا ہوا انسان خواب دیکھتا ہے، موت سے پہلے اس طرح غشی طاری ہو کر کبھی کبھار انسان ایسی کیفیتوں سے گزرتا ہے، کبھی کبھار انسان ایسی کیفیتوں سے گزرتا ہے. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہ ماجرا ہوا اور یہ کیفیت ہوئی، اور اس کے بعد تقریباً 1 مہینہ زندہ رہے. اور 1 مہینے کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اس دنیا سے کوچ کر گئے، وفات پا گئے. سن 32 ہجری 30/2 ہجری میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ داغ مفارقت دے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے. انہوں نے داعی اجل کو لبیک کہا. ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد، دین کی خدمت کرنے کے بعد، اسلام کی خدمت کرنے کے بعد، اور اسلام کے لیے بہت ساری قربانیاں دینے کے بعد، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اور اہل علم کہتے ہیں کہ وفات کے وقت ان کی عمر تقریباً 75 برس کے تھے، 5 سال کے تھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. اور ان کی خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے کہ ان کی جنازہ امیر المومنین خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. داماد رسول نے ذو النورین نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی. اس طرح میرے بھائیوں، عشرہ مبشرہ میں سے 5ویں شخصیت کا تذکرہ اختتام پذیر ہوتا ہے. بقیہ 5 شخصیتوں کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالی آنے والے اگلے 4 دنوں میں انشاءاللہ تعالی روشنی ڈالیں گے. آج اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو صحیح معنوں میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.